اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واصدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارا مباحثہ کتاب صرف میر میں ہے، اور صرف میر میں ہماری بحث جو ہے وہ تعلیلات میں تھی، اور تعلیلات میں سے بھی آج جو ہے ہماری بحث جو ہے ایک نئی بحث میں ہم انشاءاللہ مباحثہ کریں گے، وہ ہے لفیف۔ آج کی ہماری بحث جو ہے وہ لفیف میں ہے۔ لفیف کی تعریف میں شروع والے مباحثے میں ہم کہہ چکے ہیں کہ لفیف کسے کہتے ہیں کہ ہر اسم اور فعل جس کے اندر دو حرف علت ہوں اسے لفیف کہتے ہیں۔ ہر اسم اور فعل جس کے اندر دو حرف علت ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفیف کہتے ہیں۔ پھر کہا تھا کہ لفیف کی دو قسمیں ہیں، لفیف مفروق اور لفیف مقرون۔ لفیف مفروق یہ کہا تھا کہ اگر حرف علت کیا ہوں، پہلا حرف علت جو ہے وہ فا کی جگہ پر ہو، دوسرا حرف علت جو ہے وہ لام کلمہ کی جگہ پر ہو، تو اس کو لفیف مفروق کہتے ہیں۔ مفروق فرق سے ہے، یعنی دونوں حرف علت کے درمیان فرق ہو حرف صحیح کا، یعنی بیچ میں حرف صحیح آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ لفیف مفروق۔ اور دوسرا جو تھا وہ ہے لفیف مقرون۔ مقرون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملا ہوا، قارنہ سے ہے کہ ملا ہوا، یعنی اسم یا فعل جس کے اندر دو حرف علت ہوں اور وہ دونوں حرف علت ملے ہوئے ہوں، یعنی ایک حرف علت عین کی جگہ پر ہے، دوسرا حرف علت وہ لام کی جگہ پر ہے، تو اس کو کہتے ہیں لفیف مقرون۔ اور کہتے ہیں کہ لفیف مفروق جو ہے، آج ہمارا مباحثہ جو ہے لفیف مفروق میں ہے، اور کہتے ہیں کہ لفیف مفروق 3 وزن کے اوپر آتا ہے۔ لفیف مفروق جو ہے وہ 3 اوزان کے اوپر آتا ہے، یعنی لفیف مفروق جو ہے وہ 3 ابواب پر آتا ہے۔ پہلا باب جو ہے وہ ہے فعل یفعل، ضرب یضرب۔ دوسرا باب جو ہے فاعل یفعل، علم یعلم۔ تیسرا باب جو ہے فاعل یفعل، حاسب یحسب۔ یہ 3 اوزان ہیں، ابواب ہیں جن کے وزن پر لفیف مفروق آتا ہے۔ فعل یفعل، وقع یقی، عام طور پر جو استعمال کیا جاتا ہے وقع یقی، واقع یوقیو، یوقیو۔ واقع واو بھی حرف علت ہے، فا کی جگہ پر ہے، قاف جو ہے وہ صحیح و سالم ہے، صحیح حرف ہے، اور یا جو ہے یہ حرف علت ہے، اس لیے کہ درمیان میں دونوں حرف علت کے درمیان جو ہے یہ قاف کا فاصلہ ہے، اس لیے لفیف مفروق اس کو کہا جاتا ہے۔ یقی جو ہے یوقے یو تھا، یا بھی حرف علت ہے، قاف کا فاصلہ ہے، آگے پھر کیا ہے؟ حرف یا جو ہے وہ علت ہے۔ اس کا کہتے ہیں کہ واقع یا کہ یو، اس کا کیا ہے؟ واقع یا کہتے ہیں کہ یہ واقع یہ فعل ماضی، اس کی اگر گردان کریں تو وہ کیا ہے؟ وقع وقیا وقو، وقع وقیا وقینا، وقیتا یا وقینا، وقینا وقیتا وقیتما وقیتم وقیتے وقیتما وقیتن وقیتو وقینا، یہ ہے تا آخر بر وزن قیاس رما، جس طرح کہ کہتے ہیں رما کے وزن پر ہے۔ اس کی گردان جو ہے یہ فعل ماضی کی رما کے وزن پر ہے۔ وقع اصل میں واقع یا تھا، ٹھیک ہے۔ اور فعل مضارع معلوم جو ہے اس کا وہ کیا ہے؟ یقی یقیان یقونا، تقی تقیان یقینا، تقی تقیان تقونا، تقینا تقیان تقینا، عقی نقی، یہ اس کا فعل مضارع معلوم ہے۔ فعل ماضی معلوم مجہول ہے اس کا، وقیا وقیا وقوع وقت وقیتا وقینا، وقیتا وقیتما وقیتم وقیتے وقیتما وقیتن وقیتو وقینا، یا وقینا وقیتو وقینا، وقیتا وقیتما وقیتم وقیتے وقیتما وقیتن وقیتو وقینا، یہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ فعل ماضی مجہول ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ فعل مضارع مجہول اس کا کیا ہوگا؟ یوقا یوقا یوقیان یوقونا،
ٹھیک ہے، توقع توقع یعنی یوقینا یوقونا، توقع توقع یعنی توقونا توقینا توقع یعنی توقینا، اوقع نوقع۔ کہتے ہیں کہ یہ اس کا جو ہے وہ فعل مضارع مجہول ہے۔ اب دوسرا جو ہمارے پاس باب ہے وہ ہے باب فاعل یفعل، باب فاعل یفعل۔ وہ کس وزن پر ہے؟ وہ کہتے ہیں فاعل یفعل واجیا یوجا یو، واجیا علمہ کے وزن پر ہے، واجیا یعلم یوجا یو، وجا یجی جس کو کہتے ہیں، وجا یجی۔ اور تیسرا باب کیا تھا؟ فاعل یفعلو، یہ کیا ہے؟ ولا یلی، والیا یولیو، حاسبا یحسبو کے وزن پر ہے۔ دیکھتے ہیں، تطبیق کرتے ہیں، ان کی 3 ابواب ہیں اور تینوں کی پھر گردان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اول بدان کے لفیف مفروق از صحباب آمدے، کہ کہتے ہیں لفیف مفروق جو ہے وہ 3 ابواب سے آتا ہے، یعنی لفیف مفروق جو ہے وہ 3 وزنوں پر آتا ہے، 3 ابواب کے وزن پر آتا ہے۔ کون کون سے؟ اول اسباب فاعل یفعلو، پہلا جو ہے وہ باب فاعل یفعلو کے وزن پر ہے۔ الوقی نگاہ داشتن، دیکھنا، نظر کرنا۔ ماضی معلوم اس کا کیا ہے؟ وقع، وقیا، وقو، وقت، وقیتا، وقینا، وقینا یا وقیتا، وقیتما، یہ پوری گردان کر چکے ہیں۔ تاخر بر قیاس رما، ٹھیک ہے، رما کے وزن پر ہے۔ یا وقینا، وقیتا، وقیتما، وقیتم، رما کے وزن پر ہوگا تو رمیتا، رمیتما، رمیتم، رمیتے، رمیتما، رمیتن، رمیتو، رمینا۔ کہتے ہیں کہ ماضی مجہول اس کا کیا ہے؟ وقیا، 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 وقوع، وقت، وقیتا، وقینا، وقیتا، یہ آخر تک۔ مستقبل معلوم، اس کا مضارع معلوم کیا ہے؟ یقی، یقی اصل میں یوقیو تھا، واو یا مفتوحہ اور کسرہ لازمہ کے درمیان تھی، ثقیل تھی، یہ بار بار تکرار ہو چکا ہے تعلیلات میں۔ واو یا مفتوحہ اور کسرہ لازمہ کے درمیان ثقیل تھی، اس لیے اس کو کیا کر دیا؟ گرا دیا۔ یقی، یقیان، یقونا، تقی، تقیان، یقونا، یقونا، تقی، تقیان، تقونا، تقینا، تقیان، تقینا، عقی، نقی۔ کہتے ہیں کہ اصل یقی یوقیو بود، یقی جو اصل میں ہے یوقیو یضربو کے وزن پر ہے۔ واو افتاد چنا کے در یائدو گفتے شد، وہ کہتے ہیں واو گر گئی ہے جس طرح یائدو میں، یائدو اصل میں کیا تھا؟ یوعدو تھا، واو یا مفتوحہ اور کسرہ لازمہ کے درمیان تھی، ثقیل تھی، لہذا واو کو کیا کیا؟ گرا دیا۔ پس حکم واوی وی حکم مثال است، وہ کہتے ہیں کہ حکم واوی بھی، یعنی ابواب واوی والا میں جو ہے وہ ابواب جو واوی والے ابواب ہیں وہ ان کا حکم بھی مثال والا حکم ہے۔ وہ حکم یائی، حکم یائی یہ ناقص است، اور یائی کا حکم جو ہے، جو یا ناقص یائی کے جو یا کے ابواب ہیں ان کا حکم بھی ناقص یائی والا حکم ہے۔ کس چیز میں؟ حروف ناصبہ داخل ہو رہے ہیں تو جس طرح وہاں پر ناصب دیتے تھے یہاں پر بھی ناصب دیں گے، تمام احکام میں یہ ابواب کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ جازم داخل ہو رہے ہیں تو ہر حوالے سے کہتے ہیں بچوں حروف ناصبہ در آیات، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس کے اوپر باب وقع یقی کے اوپر حروف ناصبہ آئیں گے، حروف ناصبہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ گوئی یقی، وقع یقی، یقی میں کیا کہیں گے؟ لن یقیا، لن یقیا، لن یقو، لن تقیا، لن تقیا، لن یقون، لن تقیا، لن تقیا، لن تقو، لن تقی، لن تقیا، لن تقینا، لن اقی، لن نقی، یا لن اقیا، لن نقیا، نہیں عفوا لن اقیا، لن نقیا۔ بچوں جازمہ در آیات، اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ حروف جازمہ اس کے اوپر داخل ہوں تو کیا ہوں گے؟ لم یقے۔ اب لم یقے کیا کہیں گے؟ کہ لم یقے، یقے فعل مضارع جو معلوم ہے، مجزوم ہے، اور علامت جزم جو ہے وہ حذف حرف علت، یعنی یقی تھا تو جو یا حذف ہوئی ہے وہ جازم کے حروف جازمہ کے آنے کی وجہ سے حذف ہوئی ہے۔ لم یقے، لم یقیا، لم یقو، لم تقے، لم تقیا، لم یقینا،
لم تکے، لم تکیا، لم تکو، لم تکی، لم تکیا، لم تکین، لم اکے، لم نکے۔ اسم فعل اس کا کیا ہے؟ واقن، واقن، واقعان، واقون، واقعتن، واقعتان، واقعاتن، یہ اس کا اسم فعل ہے وقع جگہ سے۔ واقن یعنی اصل میں واقعن تھا، ضاربن کے وزن پر ہے، تو یا جو ہے اس کو حذف کر دیا اور کاف کے اوپر وہ تنوین باقی رکھ دی۔ کہتے ہیں اس میں مفعول اس کا کیا ہے؟ موقیون، اصل میں کیا تھا؟ موقویون، موقیون اصل میں کیا تھا؟ موقویون، مضروبن کے وزن پر تھا۔ اور ہمارے پاس قاعدہ ہے، بار بار تکرار ہوا کہ واو اور یا جب دونوں ایک کلمہ میں داخل ہو جائیں تو واو کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور یا کو یا میں ادغام کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ موقویون تھا۔ اور یہاں پر قاف کو جو ضمہ تھا اس کے ضمہ کو کسرہ میں تبدیل کر دیا تاکہ یہ دلالت کس کی وجہ سے؟ یا کی مناسبت کی وجہ سے موقیون ہو گیا۔ موقیون، موقیان، موقیون، موقیتن، موقیتان، موقیتن۔ امر حاضر اس کا کیا ہے؟ کہ، ٹھیک ہے، اس کا امر حاضر کیا ہے؟ کہ، کیا، کو، کی، کیا، کینا، کو۔ یا ایوہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم النار وقودها الناس والحجارہ۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے قو، بچاؤ اپنے آپ کو، قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، النار، کس سے؟ آگ سے۔ یہ قے، لفظ قے جو ہے یہ باب کیا ہے؟ قے، باب وقع یقی سے فعل امر ہے۔ کہتے ہیں یہ اصل میں قے، جو لفظ قے ہے یہ تقی سے بنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ فعل امر کو کیا کرتے ہیں؟ فعل مضارع مخاطب کے 6 صیغوں سے بنایا جاتا ہے، تو وہاں کیا تھا؟ تقی۔ جب فعل امر بناتے ہیں تو ہمارے پاس کیا قاعدہ تھا؟ ہمارے پاس قاعدہ تھا کہ فعل امر بنانے کے لیے تا حرف مضارع جو ہے اس کو شروع سے گرا دیتے ہیں۔ جب تا حرف مضارع کو کیا کرتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں شروع سے، تو اب 2 چیز صورتیں ہیں، یا تو تا کے بعد حرف استقبال کے بعد والا حرف جو ہے وہ ساکن ہے یا وہ متحرک ہے۔ اگر ساکن ہے تو ہمیں حمزہ وصل کی ضرورت ہے، اگر وہ متحرک ہے تو ہمیں حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تقی میں تا کو جب گرایا ہے تو اس کے بعد وہ قاف ہے اور وہ متحرک ہے، یعنی حمزہ وصل کے ہم محتاج نہیں ہوئے، تو تا شروع سے گر گئی تقی سے، تقی، تقیان، تقونا، تقی، تقیان، تقینا، یہ کہتے ہیں تقینا۔ یہ 6 صیغے ذہن میں رکھیں۔ اب یہاں پر کیا تھا؟ تقی تھا، قاف متحرک ہے، تا کو شروع سے گرا دیتے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ قی، قی۔ جب یہ قی بنتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب کیا کرتے ہیں ہم فعل مضارع سے امر بناتے ہیں تو امر کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ یا آخر کی حرکت کو گرا دیتے ہیں جزم کی وجہ سے، یا آخر کی حرکت کو نہیں گرائیں گے، اگر آخری حرف کیا ہوا وہ حرف علت ہوا تو حرف علت کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ تو قی میں یا جو حرف علت ہے یہ یا گر گئی، تا حرف استقبال شروع سے گر گئی، کیوں؟ کیونکہ یہاں جو تا ہے یہ حرف استقبال ہے، فعل مضارع کی علامت ہے، یہ گر گئی، اور آخر سے یا گر گئی، تو یہ 3 لفظ ہے ٹوٹل، تا، قاف، یا۔ جب یہ 3 میں سے تا شروع سے گر گئی یا آخر سے گر گئی، باقی کیا بچ گیا؟ قے، تقیان۔ جب تقیان میں تا کو گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ قیان۔ اور جب قیان میں امر کی وجہ سے نون جو تثنیہ کی علامت ہے یہ کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی، تو یہ کیا جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ قے، قیا، قو، ٹھیک ہے نا؟ تقونا تھا، اصل میں کیا تھا؟ تقونا، تقی، تقیان، تقونا، یہ تھا تقونا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ تقونا تھا یہ تا شروع سے گر گئی، نون جو علامت جمع تھی وہ آخر سے گر گئی، تو یہ کیا بن گیا؟ قو، قے، قیا، قو۔ کی، تقینا تھا، کی، تقینا تھا، اصل میں تا کو شروع سے گرا دیا، واحد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے، اور نون کو آخر سے گرا دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ کی، قے، قیا، قو، کی، تقیان۔ پھر تا کو شروع سے، جس طرح تثنیہ پہلے میں کیا ہے، تا کو شروع سے گرا دیا، نون کو آخر سے گرا دیا، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا قیان، قے، قیا، قو، کی، قیا،
یہ قیانے تھا تو نون بھی گر جائے گی، تقیان تھا تو تا گر گئی، نون بھی گر گئی تو قیا قینا، پھر یہ کیا تھا تقینا، یہاں پر جو ہے تقینا میں یہ قینا بنے گا، یہاں تا جو حرف استقبال ہے یہ گر جائے گی، لیکن نون جو ہے یہ نہیں گرے گی، کیوں؟ کیونکہ یہ نون علامت جمع مؤنث ہے اور ضمیر فاعل ہے، اور یہ نون اصلی ہے، یہ نون کبھی نہیں گرتی، تو یہ تقینا تھا، تا تو گر جائے گی، تا جو کیونکہ یہ علامت استقبال ہے، فعل مضارع ہے، یہ تو گر جائے گی لیکن نون نہیں گرے گی، تو یہ کیا بن جائے گا؟ قینا، قے قیا قو کی قیا قینا۔ ثقیلہ قینا قیان کننا، کننا قیان قینان، خفیفہ قیان کن کن، یہ اس کی گردان تھی۔ یہ تھا ہمارے پاس باب جو تھا پہلا باب، یعنی لفیف مفروق جو 3 باب کے وزن پر آتا ہے۔ پہلا باب کیا تھا؟ باب تھا وقا یقی، وقایا یوقیو، فعلا یفعلو، ضربا یضربو کے وزن پر، اس کی گردانیں ہو گئی بحمد اللہ و شکر۔ دوسرا باب جو ہے وہ ہمارے پاس ہے فاعلا یفعلو، واجیا یوجایو، واجیا یوجایو، کہتے ہیں کہ فاعلا دوم ارباب فاعلا یفعلو الوجی سود شدن سم سطور، کہتے ہیں کہ لفظی معنی جو ہے یہ وجی کہتے ہیں کہ سود شدن سم سطور یعنی سوج جانا، کسی چیز کا ابھر آنا، لفظی معنی یہ ہے سوج جانا، اور جب اصطلاحی میں کہ جب اونٹ یا اس کا ساتھ میں جو بھی چلنے والی چیزیں، مثال کے طور پر گھوڑا لے لیں، گدھا لے لیں، خچر لے لیں، جب وہ چلتے ہیں تو چل چل کے جب ان کے پاؤں کے اوپر ورم آ جاتا ہے، یا ان کے سمو جو چیزیں سم والی ہوتی ہیں ان کے اوپر والی جگہ جب وہ سوج جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وجی، کیا کہتے ہیں؟ وجی، الفارس وجیون، یعنی فارس جو ہے گھوڑا جو ہے اس کے پاؤں سوج چکے ہیں، الحمار وجیون، یعنی گدھا جو ہے اس کے پاؤں سوج چکے ہیں، وجی یعنی یہ سوج جانا، یا عام طور پر کہ یعنی کسی چیز کا اپنی سطح سے بلند ہو جانا، اس کو وجی کہتے ہیں۔ اور اسی وجی سے موج کہتے ہیں نا بھی یار، دریا جو ہے، سمندر جو ہے موجیں مار رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اس کی سطح عام طور پہ ہوتی ہے، جب وہ اپنی سطح سے اوپر آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ موجیں مار رہا ہے، کیا مطلب؟ یعنی عام طور پر ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے موج، یعنی عام جو اس کی نارمل سطح ہوتی ہے اس سطح سے بلند ہونے کو وجی کہتے ہیں۔ اور پاؤں وغیرہ جو تھے اونٹ کے، یا مثلا سوم ہوتے ہیں گھوڑے کے، گدھا کے، اور وہ سمو کے اوپر والی جگہ، یا خود اونٹ کے جو ہے وہ پاؤں جو ہوتے ہیں جب سوج جائیں تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ عام سطح سے بلند ہو جاتے ہیں سوجنے کی وجہ سے، اس کو وجی کہتے ہیں۔ ماضی معلوم اس کا جو ہے وہ ہے واجیا واجیا وجو، واجیت واجیا واجیا وجو، واجیت واجیتا وجینا وجینا، وجیتا وجیتما وجیتم وجیتے وجیتما وجیتن وجیتو وجینا، یہ اس کا کیا ہے؟ فعل ماضی راضیہ کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ماضی مجہول جو ہے وہ ہے وجیا وجیا وجو، وجیت وجیتا وجینا، وجیتا وجیتما وجیتم وجیتے وجیتما وجیتن وجیتو وجینا۔ مضارع مجہول معلوم ہے اس کا یوجا یوجیان یوجون، توجا توجیان یوجین، توجا توجیان توجون توجین توجین، توجیان توجین، اوجا نوجا۔ مضارع مجہول اس کا یوجا یوجیان یوجون، توجا توجیان یوجون یوجون یوجین، توجا توجیان توجون توجین توجیان توجین، اوجا نوجا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں یہ اس کا ہو گیا فعل ماضی معلوم، ماضی مجہول، فعل مضارع معلوم، فعل مضارع مجہول، بر قیاس یرزا ہے۔ امر حاضر اس کا کیا ہے؟ ایجے، امر حاضر اس کا کیا ہے؟ ایجے، ایجیا ایجو، ایجی ایجیا ایجینا، یہ اس کا کیا ہے؟ امر حاضر۔ ایجے چون ارزے، ارزے کے وزن پر ہے، اور اس کا نون تاکید ثقیلہ کیا ہوگا؟ ایجینا ایجینا ایجیان ایجون، ایجینا ایجیان ایجینان، خفیفہ ایجین ایجین ایجون ایجین، یہ اس کا کیا ہے؟ نون تاکید
خفیفہ ہے. ایجے یہ امر حاضر ہو جائے گا جو ارز کے وزن پر، نون تقید ثقیلہ ایجین، اور ارزین ہے نون تقید ایجین ایجبون ایجین. اس میں فاعل اس کا جو ہے وہ کیا ہے، اس میں فاعل اس کا واجن کے وزن پر ہے. واجن واجیان واجون واجیتن واجیتان واجیاتن، بر وزن رامن ہے. اور اس کا اس میں مفعول کیا ہے، موجیون موجیون موجیان موجیون موجیتن موجیتان موجیاتن. یہ دو باب ہو گئے ہمارے پاس کس کے، لفیف مفروق کے. لفیف مفروق کے دو باب ہو گئے. اور تیسرا باب جو ہے ہمارے پاس وہ ہے تیسرا باب فاعلا یفعلو والیا یولیو ولا یلی، جس کو عام طور پر پڑھا جاتا ہے کیا مرتب، دوست داشتن، دوست بنانا، قریب ہونا، ولی دوست سرپرست. کہتے ہیں کہ ماضی معلوم اس کا کیا ہوگا، کہتے ہیں والیا، اس کا جو ماضی معلوم ہے والیا والیا ولو والیا والیا ولو ولت والیتا ولینا ولیتا ولیتما ولیتم ولیتے ولیتما ولیتن ولیتو ولینا، بر وزن راضیہ ہے. یہ فعل مضارع اس کا کیا ہے، یلی یلی یلیان یلونا تلی تلیان یلینا تلی تلیان تلونا تلینا تلیان تلینا علی نلی. ٹھیک ہے. اور اس کا جو فعل ماضی مجہول ہے وہ ہے وولیا وولیا ولو ولت ولیتا ولینا ولیتا ولیتما ولیتم ولیتے ولیتما ولیتن ولیتو ولینا. فعل مضارع مجہول اس کا یولا یولیان یولونا تولا تولیان یولینا تولا تولیان تولونا تولینا تولیان تولونا اولا نولا. یہ اس کا کیا ہے، فعل مضارع مجہول ہے. کہتے ہیں کہ دوست داشتن و نزدیک شدن، ماضی معلوم والیا والیا ولو یہ ساری گردان ہو گئی، راضیہ کے وزن پر ہے. مستقبل معلوم یلی چوں یقی کے وزن پر ہے. ماضی مجہول اس کا جو ہے وہ ہے وولیا، اور مضارع مجہول جو ہے یہ یولا. یہ اس کی پوری گردان میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی. امر حاضر اس کا کیا ہے، امر حاضر اس کا کیا ہے، لے لیا لو لی لیا لینا. یہ لے لیا لو لی لیا لینا. لینا لیان لنا لنا لیان لینانے، خفیفہ لیان لون لن. یہ اس کا کیا ہے، وہ ہے نون تاکید خفیفہ لیان لون لن. اسم فعل اس کا کیا ہے، والن والن والیان والونا والیتن والیتان والیاتن. اسم مفعول اس کا کیا ہے، مولیون مولیون مولیان مولیون مولیتن مولیتان مولیاتن. یہ تین ابواب جو تھے ہمارے جس میں ہماری بحث تھی، وہ تین ابواب جو ہیں وہ لفیف مفروق میں تھے. ٹھیک ہے. اور لفیف مفروق جو ہے وہ تین ابواب کے وزن پر آتا ہے، فاعلا یفعلو فاعلا یفعلو فاعلا یفعلو. اگلی بحث جو ہے وہ ہماری انشاءاللہ لفیف مقرون میں ہوگی، اور لفیف مقرون جو ہے وہ دو ابواب کے وزن پر آتا ہے. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.